That is right. Having said that, yeah, this is in their thing. We are only one there's enough locals there. Plus اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہاں چیف منسٹر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لانے والے ہیں یہاں ساؤتھ ہال میں ٹیکی سے TKC ریسٹورنٹ کے اندر. سی ایم صاحب خطاب کریں. میں تمام پریس والوں کا، تمام وہ دوست جو مختلف دور جگہ سے آئے ہیں، میاں مسرور صاحب، ملک ریاض صاحب، باسط بٹ صاحب مانچسٹر سے ہیں، اور بھی جو دوست لوکل آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور اسپیشلی پریس کا. اب میں درخواست کرتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب سے کہ وہ خطاب کریں. تھینک یو. زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب زبیر میر صاحب، صدر پاکستان برطانیہ، محترم جناب چودھری انجم صاحب، صدر
پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ برطانیہ اور دیگر انتہائی قابل احترام مسلم لیگ نون کے برطانیہ میں عہدیداران، برطانیہ میں اور لندن کے عظیم پاکستانیوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور میڈیا کے ذی وقار ممبران، السلام علیکم۔ آج آپ سے ایک مرتبہ پھر سب سے مل کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے، اور جب بھی لندن میں آپ سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو پرانی بھولی بسری یادیں جو زمانہ غریب الوطنی سے تعلق جن کا ہے، وہ ساری کی ساری یکدم ذہن میں امڑ آتی ہیں، اور جس طریقے سے اس زمانے میں، غریب الوطنی کے زمانے میں، دیار غیر میں آپ نے ہمارا جس طرح خیال رکھا اور مہمان نوازی کی، یقیناً نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ کی یہ محبت اور آپ کی یہ انتہائی برادرانہ سلوک، یہ رہتی زندگی تک ہمارا ایک بہت قیمتی سرمایہ رہے گا۔ فرق یہ ہے کہ آج پہلی مرتبہ بابو ریسٹورنٹ سے ہم فارغ ہو گئے ہیں، آپ یہاں مگر یہ بھی جو ریسٹورنٹ ہے، اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے تو 30-35 سال پہلے میں یہاں آیا تھا اسی ریسٹورنٹ میں، اور اس وقت بابو صاحب بھی یہیں تھے اگر مجھے غلطی نہیں لگتی، اور یہ جو ہال بنایا اس زمانے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا چودھری مجید صاحب کا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھا، یہ کیا کہا تو میں نے کہا شاید میں نام تو باہر کیف، یہ ساری پرانی یادیں ہیں۔ آج جس وقت ہم مل رہے ہیں تو آئینی جو مدت ہے پاکستان میں وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومتوں، اس میں 4 سال پورے ہو چکے، اور 4 سال بعد جو پاکستان میں سب سے زیادہ جن معاملات پر عوام کی گفتگو ہوتی ہے، نفرت انگیز اور انتہائی شدید غصے میں، وہ نہ صرف بدترین قسم کی کرپشن ہے، نہ صرف چھینا جھپٹی ہے، نہ صرف عوامی وسائل کی لوٹ مار ہے، نہ صرف بینکوں کے خزانوں میں ڈاکہ زنی ہے، نہ صرف حاجیوں کی جیبیں کٹ جانا ہے، نہ صرف این آر او کے حوالے سے ہے، نہ صرف رینٹل پاور پروجیکٹس کے حوالے سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کس چیز کی آدمی بات کرے، اور ملک اندھیروں میں دھکیلا جا چکا ہے، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا، پنجاب خاص طور پر صوبہ پنجاب اس یلغار کا نشانہ بنایا گیا، پنجاب کے خلاف ستیلی ماں کا سلوک اختیار کیا گیا، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ آج پنجاب میں 300 ارب روپے کی معیشت کو نقصان پہنچ چکا ہے، لاکھوں لوگ روزگار سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ان کے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے،
آصف زرداری کیا جانے کہ جب فیصل آباد میں یا لاہور میں یا ملتان میں یا سرگودا میں یا گوجرانوالا میں کوئی محنت کش اپنے روزگار سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک وقت کی روٹی تلاش کرنا ایک کار دارد بن جاتا ہے۔ وہ کہاں سے اپنی غریب بیٹی یا بیمار بیٹے کے لیے دوائی لے کے آئے گا، یا بچوں کے لیے کتابیں لے کے آئے گا، یا گھر کا ایک کمرے کا کرایہ کہاں سے دے گا؟ کاش آصف زرداری آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا تو ان 4 سالوں میں آپ کے یہ بدترین قسم کے جو آپ کے کارنامے ہیں، اس سے پاکستان کی معیشت تباہ نہ ہوتی۔ لیکن آپ ماضی کی طرح جب خدا نہ خواستہ پاکستان کی معیشت کا بھٹا بیٹھ جائے گا، آپ سوٹ کیس اٹھائیں گے، پھر اسی طرف نکل جائیں گے جہاں پر پہلے بھی آپ لوٹ مار کر کے نکلتے رہے۔ بدقسمتی یہ ہے، اور یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صدر کے الیکشن کے لیے آصف زرداری کا ساتھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ ریکارڈ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ آج بھی الحمدللہ حیات ہیں۔ سابق چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی مسلم لیگ نون کے وہ امیدوار تھے صدارت کے، اور تمام ووٹ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے ان کو دلوائے۔ پنجاب میں الحمدللہ میجورٹی مسلم لیگ نون کی ان کے حق میں پڑی، لہذا ہم اس جرم میں شامل نہیں تھے۔ شامل کوئی اور ہیں، ان کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ تاریخ ایک دن فیصلہ کر کے رہے گی کہ انہوں نے چھپ کر آصف زرداری کو ووٹ دیا صدارت کا، اور کنہوں نے الحمدللہ ڈٹ کر کینڈیڈیٹ ہم لے کے آئے تھے سعید الزمان صدیقی، ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا الحمدللہ، اور ہم اس جرم میں شامل نہیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز اپنی تاریخ کے سخت ترین چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک طرف ڈرون حملے ہوتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ 64 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر کسی پارٹی کو، اگر کسی لیڈرشپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کی کہ وہ اغیار کی وہ امداد جو کہ بے گناہ پاکستانیوں کے خون میں نہائی ہوئی ہو، اس امداد سے انکار کیا کسی نے، تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا، وہ نواز شریف کی قیادت نے کیا، وہ صوبہ پنجاب کی حکومت نے، اس خادم نے کیا۔ آج 10 ماہ گزر چکے ہیں، ہم نے ایسی غیر ملکی امداد سے ہم نے پناہ مانگی کہ اگر عزت نفس خاک میں مل جائے، دیکھیے عزت ہر ایک کی ہوتی ہے، عزت امیر کی بھی ہوتی ہے، عزت غریب کی بھی ہوتی ہے، عزت مسلمان کی بھی ہوتی ہے، عزت غیر مسلموں کی بھی ہوتی ہے، عزت ایک چپراسی کی بھی ہوتی ہے، عزت ایک بڑے آدمی کی بھی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی تمیز کالے یا گورے کی نہیں ہوتی، اس میں مذہب کی تمیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو جذبہ ہے عزت نفس کے ساتھ، اور جو عزت کو بیٹھے وہ پھر انسان نہیں آتا، اس کی موت باقی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر پاکستان کے ساتھ دن رات زیادتی کی جائے، دن رات احکامات دیے جائیں، دن رات ڈرون حملے ہوں، دن رات ڈکٹیشن دی جائے، اور اس کے بعد چند کوڑیاں ہماری طرف پھینکی جائیں حقارت اور محبت کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ عزت کی موت کو آدمی قبول کر لے،
ذلت کی زندگی سے توبہ کریں. راجل مولی